وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، آج کے درس میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے. حضور کے صحابہ، اصل صحابی کا لغت میں تو معنی ہوتا ہے ساتھی، رفیق، دوست، لیکن اصطلاح اسلامی میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اسلام لایا ہو اور پھر اسی پر موت آئے، وہ صحابی ہوتا ہے. بعض محدثین کہتے ہیں صحابی وہ ہے جیسے حضور کو دیکھا ہو لیکن جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ کیا کرے. جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، وہ نبی نہ تھے. اصل بات یہ ہے کہ صحبت رسول ہو ایمان کے ساتھ اور موت بھی ہے ایمان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں
نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، لیکن حضور کو ہمیشہ لقب سے پکارا ہے۔ یا آدم اسکن، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ بہرحال نام سے، لیکن میرے آقا کو جب بھی اللہ نے پکارا تو لقب سے پکارا ہے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کسی کسی مقام پہ اللہ نے حضور کا نام لیا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ رہ جائے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے، یا ایک دوسری آیت میں ہے کہ وما محمد الا رسول۔ اسی طرح ایک تیسری آیت میں بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں بھی اللہ نے نام لیا اس لیے کہ آگے صحابہ کی شان بیان کرنی ہے۔ اگر نام نہ ہوتا تو یہودی بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہمارے نبی کی تعریف ہے، عیسائی بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کی تعریف ہے، لیکن جب نام آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اگر پورا درود نہ بھی پڑھ سکو نا تو صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد، لیکن لازماً پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اس لیے لازمی حضور کے نام سے جب بھی نام لیا جائے تو درود شریف پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لوگوں نے جو ایک رواج بنا رکھا ہے نا جی کہ جب حضور کا نام آئے انگوٹھے چومتے ہیں اور پھر ان کو آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جو کتابوں میں بھی نہیں ہے اور جو عقل کے بھی خلاف ہے۔ بھئی ہاں تم اپنے چومتے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو، کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر آپ کو واقعی محبت ہے تو جس بندے نے حضور کا نام لیا ہے اس کا منہ چومو۔ اگر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لو ٹھہرو پہلے مجھے چومنے دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھی نام تو آئے میرے مدنی کا اور انگوٹھے جو ہم چومے جائیں اپنے؟ تو یہ بات جو ہے بدعت بھی ہے اور بدعت سیئہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور نبی نے حکم دیا کہ درود پڑھو اور ہم چوم رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں باقاعدہ نص قطعی میں یہ حکم دیا ہے ان اللہ و
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتنا حرف تاکید کے لیے ہے. یہ سلونا فعل مضارع ہے جو استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں بلکہ اللہ ہمیشہ حضور پہ اپنے درود بھیجتے ہیں. اور ملائکہ بھی ان اللہ و ملائکتہ، لیکن دونوں کے درود کا فرق ہے. اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے حضور کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اور ہم بندے حضور کی عظمت شان کو بلند کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ایمان والو میرے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھو. اور اس میں یہ ایک قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف میں لکھتے ہیں. اللہ نے کس کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اب جو درود پڑھے گا وہ ایمان والا ہے، جو درود نہیں پڑھے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. جیسے شیعہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ ان کا درود ہے. وہ اللہ کے بندے اگر قرآن کے مطابق درود پڑھنا ہے تو اس میں صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے. تم تو صرف سلام کہتے ہو اور سلام نہیں کہتے. یہ تو اہل سنت والجماعت کا درود ہے جو صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اور ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو صلو علیہ، میرے نبی پہ درود بھیجو، سلام بھیجو. ہمارے استاد سے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے عاشق رسول تھے. جب بھی حضور کا نام آتا تھا نا بس رونے لگ جاتے، آنسو تو نکلتا ہی تھا. بہن جب محبت ہو، دیکھو نا بیوی سے محبت ہو نہ ملے تو کیسے آنسو نکلتے ہیں. کسی گندی عورت کا عشق ہو اور نہ ملے تو بڑے بڑے آنسو بہائے گا، لیکن حضور کے نام پہ آنسو نکلتے نہیں، مانا یہ دل سیاہ ہو چکا. وہ ہمیشہ بڑے وجد میں آ کے رات کے آخری حصے میں یہ پڑھا کرتے تھے، آ گئے ہیں محمد بشیرا نذیرا سراجا منیرا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا. بس یہ پڑھتے رہتے تھے اور دیوانوں کی طرف سے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. عشق کی بات ہے نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ایک یہ شعر میں نے ان سے سنا جو بار بار پڑھتے تھے، اور ایک یہ پڑھتے تھے کہ یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، شوق محمد اور سوگ صدیق دے. یہ میں نے ان سے سنا تھا جو بار بار پڑھتے تھے. ویسے تو کئی پڑھتے تھے
لیکن جو بار بار پڑھتے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے بھی استاد تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ ایک دفعہ نواب بہاولپور کی دعوت سے بہاولپور آئے، پھر ہمارے غریب ہمارا چھوٹا سا دیہات ہے تھوڑا سا، وہاں بھی نصیب ہے۔ میرے والد صاحب سے محبت تھی نا، شاگرد تھا پیارا ان کا، تو میری والدہ نے پھر ان سے بیعت کی۔ والد صاحب نے کہا بھی میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ ان کی بیعت تھی خلیفہ غلام محمد صدیق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑے لوگ تھے حضرت، جہاں حضرت مدنی جاتے تھے، جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے، بڑے بڑے علماء، جہاں حضرت بلوٹی جاتے تھے، حضرت لاہوری جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا فیض اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد اسلام تھے، وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ جو خادم تھے اس نے کہا حضور کپڑے بہت گندے ہو گئے، میلے ہو گئے، مدت ہو گئی، بدلے ہی نہیں۔ یہاں خانپور اسٹیشن سے 1.5-2 میل کا فاصلہ ہے دین پشیری، اگر وہاں چلیں تو وہاں ایک دن قیام کر لیں گے، کپڑے بھی دھل جائیں گے، تھکان بھی اتر جائے گی، رات دن سفر۔ اور ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہارا مشورہ۔ جب چل پڑے، دین پر کی زمین کی جب حد میں آئے تو حضرت سندھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا شریف آدمی تو مجھے دھوکے سے لے جا رہے ہیں، یہ تو کسی اللہ والے کی جگہ ہے، اس زمین پہ اللہ کی رحمت ہے، یہ خالی ہے۔ اور حضرت کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن حضرت عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، اپنے خادموں سے کہا کہ بھی کوئی اللہ والا آ رہا ہے، چلو اس کو لے آئے۔ یہ لوگ ہوتے تھے جی، آج کل تو حج بھی فرضی ہے اور ثواب بھی نقلی ہے، عمرے بھی نقلی ہیں، بس ایک نام ہے کہ جی میں حج کر کے آیا، جی میں حاجی ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، آپ نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حاجی عطا اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ میں نوازی شریف اللہ۔ حضرت یہ کیا نام ہوا؟ تو اس نے کہا وہ کیا نام ہوا؟ میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں، کبھی تک نمازی نہیں کہلایا، تو میں ایک حج پڑھا ایک حاجی بن گئے۔ تو لحاظ کرو، اس علاقے کی زمین بتلا رہی تھی کہ یہ کس کی زمین ہے۔ بڑا استقبال کی حضرت نے، بڑی محبت سے رکھا، آج بھی وہی دفن ہے۔ پھر تو عشق ہو گیا نا حضرت سے۔ میرے والد صاحب حج پہ آ رہے تھے، تشریف لے گئے کہ میں جا رہا ہوں اور اسٹیشن خانپور سے سوار ہونا ہے، تو آپ اپنے شیخ کو مل لوں، ان سے دعا بھی کرا لوں۔ وہاں کے انہوں نے کہا جی حضرت تو حسب عادت ساتھ ایک نہر تھی چھوٹی، وہاں غسل فرمانے کے لیے سردی میں ہم کانپ رہے تھے، حضرت غسل فرما رہے اور ململ کا کرتا پہنا ہوا۔ اس کی وجہ یاد رکھو کہ لفظ اللہ جو ہے یہ جلالی ہے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ضرب مارتے ہیں تو ان کے سینے میں آگ لگی جاتی ہے۔ ان کو تو ٹھنڈے پانی سے بھی سفر دیا تھا۔ ایک بگھی ہوتی تھی چھوٹی سی، خچر اس پہ آ کر لگی ہوتی، خچر پہ اور بگھی پہ آ رہے تھے، حضرت نے اشارہ کیا، وہ روک دیا بگھی والے نے، دیکھا پھر مانگے خیرو ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے خیرو، خیر محمد کے بجائے محبت سے خیرو کہتے تھے۔ خیرو کیسے آ گئے؟ میں نے کہا حج پہ جا رہا ہوں، پیسے ہیں نہیں۔ میں آیا، میں نے کہا حضرت سے دعا کراؤں کو اللہ سبب بنا دے۔ ایک تو حضور نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 4 آنے تھے، وہ 4 آنے دیے، کہنے کہ بھائی میرے پاس اس وقت اتنی دولت ہے،
اور دوسرا داڑھی ویسے پکڑا اور کہا اللہ اس کو رسوا نہ کرنا. اب ایک قاضی ہو گئی اس کو رسوا نہ کرنا کہ میرا ایک ملنے والا جو ہے وہ بیچارہ حج سے رہ جائے, اس کو حج نصیب کرو. حضرت فرماتے ہیں میں بھی روتا رہا, حضرت بھی روتے رہے. پھر حضرت چلے گئے, میں اسٹیشن پہ آ گیا, گاڑی 2 گھنٹے لیٹ تھی. میں نے کہا آرام سے سو جاؤں, سو گیا. ایک بندہ آیا اسے اٹھایا, میں بولی خیر تمہارا نام ہے؟ میں کہ جی ہاں میرا نام. میں نے کہا میں تمہاری کراچی کی ٹکٹ لے آیا ہوں, یہ لے لو. کہتے ہیں جی اب کراچی کی ٹکٹ تو مل گئی کو. اب جب کراچی آئے تو میں نے زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں کراچی میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اتر کے کسی مسجد میں جائیں گے. مسجد کا مولوی تو مولوی کی قدر کرتا ہی ہے نا. فرماتے ہیں میں ابھی اسٹیشن پہ کھڑا تھا کہ ایک آدمی بڑی شاندار لباس پوشاک نوکر آیا اور آ کے مجھے کہا کہ حضرت آپ یہیں ٹھہرے, میں ابھی آتا ہوں. پیچھے چلا گیا, کوئی مہمان ڈھونڈ رہا تھا, اس کے مہمان نہیں ملے. واپس کہا کہ حضرت میرے ساتھ چلو, یہاں کوئی ہے؟ میں نے کہا جی میرا تو کوئی جاننے والا ہے نہیں. میں کہا اچھا میرے ساتھ چلو. آگے اس کی بہت بڑی بہترین قسم کی بڑی کار کھڑی ہوئی تھی. مجھے کار میں بٹھایا, خود بھی بیٹھا. نماز کا وقت ہونے والا تھا, مسجد میں آ گئے اور نے کہا حضرت نماز پڑھا دو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا دوں گا. حضرت تو قرآن شریف پڑھتے تھے, بڑا خوبصورت آواز پڑی. سلام جب پھیرا کہا حضرت کچھ ترجمہ بھی کر دو. حضرت نے آدھا گھنٹہ تقریر کی, ترجمہ کیا, پھر ان کو گھر لے گیا. نے کہا حضرت میں تو آج جہاز پہ ارادہ کیا ہوا ہے جانے کا, اور جہاز کی ٹکٹ کا آج آخری دن ہے. اور نے کہا مولوی صاحب جہاز کا کوئی فکر نہ کرو, مولوی موسیٰ حاجی موسیٰ میرے نام ہے, یہ جہاز میرے ہیں, میرا حصہ ہے ان میں. تمہیں کیا ٹکٹ کی پڑی ہے؟ میرے حکم کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. وہ جناب میں کھانا کھلایا, 2 دن وہاں رہے, جہاز خراب ہو گیا. 2 دن کے بعد ہمیں جا کے جہاز میں بٹھایا, ان کو ہدایت کی کہ فرسٹ کلاس میں بٹھو اور واپسی میں بھی فرسٹ کلاس میں لے آنا ہے. اس طرح ہمارا حج ہو گیا. وہ حضرت کی دعا اور 4 آنے ویسے جیب پہ پڑے رہے. خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے تھے اللہ والے. آج جو پیر وہ ہوتا ہے جو لوٹتا ہو, جس کو کچھ دو, آئے تو نظر دو, جائے تو نظر دو, وہ پیر ہوتے ہیں. اللہ والے نہیں ہوتے تھے, وہ تو الحمدللہ کچھ دیتے تھے, لیتے کبھی نہیں تھے. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو, تو ہم نے الٹا اللہ سے کہا کہ آپ بھیجو. ہم ایک وقت کی بات, اللہ کہے نماز پڑھو, ہم کہیں گے آپ پڑھو. اللہ کہے زکات دو, ہم کہیں گے خود دو. اور پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے کہا اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا, ہم نے کہا اللہ آپ درود بھیجیں. وجہ یہ تھی, بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہم صل علی محمد کہنے کی کہ یا اللہ ہماری زبانیں بھی گندی, اعمال بھی گندے, ہم اس قابل کہاں ہیں کہ تیرے نبی پہ درود بھیجیں, ہماری طرف سے آپ ہی درود بھیجتے, ہم تو اس قابل ہی نہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اس لیے سمجھے کہ نام تو اللہ نے نبی کا لیا, لیکن آگے حضور کی شان نہیں بیان کی. محمد رسول اللہ والذین معه, آگے ان کی شان بیان کی جو حضور کے ساتھی ہیں, جو صحابی ہیں, جن کو صحبت نصیب ہے. اس سے اشارہ ہوا
کہ جن کے ساتھیوں کی یہ شان ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ اس لیے اللہ نے حضور کا شان نہیں بیان کیا. والذین معه أشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، جب رات کو دیکھو یا رکوع میں پڑے ہیں یا سجدے میں، کیا مانگتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. اچھا، بعض محققین نے، بعض علماء نے ایک دوسرے انداز میں ترجمہ کیا ہے. انما محمد رسول اللہ والذین معه، اور وہ جو حضور کے ساتھ لگا ابو بکر کے ساتھ، تو وہ ہے نا، غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے. والذین معه اشداء علی الکفار، عمر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضرت عثمان رحیم دل تھے نا. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی ہیں. جب دیکھو سجدے میں پڑے ہیں یا رکوع میں کھڑے ہیں. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. بہرحال یہ بات بھی بڑی اچھی ہے اور دل کو لگتی ہے، اور یہ ترجمہ کرنے والے بھی علماء ہیں، عام آدمی نہیں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں کہ صحابی کا کیا معنی؟ ساتھی، دوست، رفیق. شرعاً اصطلاحاً کیا معنی؟ کہ جو اسلام لا کے حضور کی صحبت میں آئے اور پھر اسی پہ موت آئے. کیونکہ خدا نہ کرے اگر موت سے پہلے کوئی مرتد ہو جائے تو ثابت نہیں رہے گا نا. صحابی کی شان ہی یہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ متقی بن سکتے ہیں، آپ نمازی بن سکتے ہیں، آپ ولی بن سکتے ہیں، آپ کتب بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے. اب صحابی کیسے بنوگے؟ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن مبارک ایسا بڑا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کا نام لو تو اللہ کی رحمت برستی ہے. اتنا اللہ والا آدمی تھا. ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ابن مبارک مجھے ایک فرق بتاؤ عمر ابن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں. آدمی سوال والا بڑا سمجھدار تھا کہ اس نے صحابی میں صف اول کا نام لیا، آخر کا نام لیا، اور تابعیوں کے امام کا نام لیا عمر ابن عبدالعزیز. عبداللہ ابن المبارک نے دیکھا اور فرمایا ہائے ہاتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کرتے ہو، جس گھوڑے پہ حضرت معاویہ نے بیٹھ کے حضور کے ساتھ جہاد پہ کیا ہے اور اس کے پاؤں کی جو مٹی اڑی ہے اور گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی ہے، عمر تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو صحابی ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. عمر ابن عبدالعزیز بڑے شان ہو جائے لیکن حضور کو تو نہیں دیکھا، یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اتنی بڑی بیان کی ہے کہ کسی جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ان کی ایمان
ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ آپ یا میں لوگ اب تو ظاہری شکل دیکھیں گے کہ داڑھی ہے، جبہ کھلا ہے، تسبیحات میں کو پیری لگتا ہے، لیکن اندر کا اگر پتہ نہیں کہ اندر حضرت پیر نہیں ہے بلکہ حضرت خبیث ہیں. انہوں نے تو یہ لباس بنایا ہوا ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لیکن اللہ دل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے. جب وہ گواہی دے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کسی جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، کسی جگہ فرمایا اولئک حزب اللہ، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو دیکھنا ہو تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے چہرے پہ ایک نور پیدا ہوتا ہے. یہ علامت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ گٹے پڑ جائیں، دھوپ پہ جا کے بات لگو تو دام تو پڑ جائے گا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ حضرت یہ سیماہم فی وجوہہم کی کیا علامت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 100 آدمی میں میرے مدنی کا صحابی بیٹھا ہو تو اس کے ماتھے میں نور ہوتا ہے. یہ اس نور کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تیرے صحابہ کا ذکر تو میں نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، ان کا تو اتنا بڑا شان ہے. اللہ ہمیں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے. آمین.